ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، جو کہ امام بھی ہے اور رحمت بھی۔ امام کا معنی مقتدا، جس کی اطاعت کی جائے اور پیروی کی جائے، پیشوا، اور رحمت بھی۔ اس کا معنی یہ ہے، پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ اس دین کی اور کتاب کے حق ہونے کی گواہی دینے والا گواہی دے گا، اور اس سے مراد عبداللہ بن سلام جو احبار یہود میں سے تھے، اور یہودی متفق تھے کہ ہم سب میں بہتر اور سب سے بڑا عالم ہے، اس نے اسلام قبول کیا اور اس کتاب کے حق ہونے کی گواہی دی۔ یہی گواہی اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب نے دی۔ تو ومن قبل ہی کتاب موسیٰ، اور اس سے قبل، یعنی اس شاہد سے قبل، شاہد عبداللہ بن سلام جس نے اس کتاب کی حقانیت و صداقت کی گواہی دی، یہی گواہی اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دے چکی، اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یہ پیش گوئی کر چکی ہے نبی آخر الزماں کے آنے کی اور سچی اور حق دعوت لانے کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیا ہے؟ تم اس کو افق قدیم سمجھتے ہو؟ نہیں، وہ امام و رحمہ، امام بھی ہے اور رحمت بھی۔ امام کا معنی مقتدا، امام لوگوں کی اصلاح کرنے والا، جس کی لوگ پیروی کریں اور جس کو لوگ مقتدا سمجھیں، امام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بطور امام، بطور پیشوا کے، اور رحمت بھی، یعنی اس کو قبول کرنا باعث رحمت ہے، اور ٹھکرا دینا یہ باعث لعنت ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، انبیاء کی کتابیں ہیں، جس کی آخری کڑی قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، تو ان میں یہ دو چیزیں پائی جاتی، ایک ان کا امام ہونا، دوسرا رحمت ہونا۔ امام سے مراد کیا ہے؟ ان کو پیشوا مانا جانا، قابل اقتداء مانا جانا، اور لائق پیروی مانا جانا۔ اصل امام بولتے ہیں لوگوں کا مصلح، اصلاح کرنے والا۔ جو ان کو مقتدا مانے گا اور پیشوا مانے گا، تو پھر یہ کتاب ان کے لیے سراسر رحمت کا باعث بن جائے گی، رحمت کے حصول کا باعث بن جائے گی۔ تو تعلق بالوحی یہ موجب رحمت ہے، تعلق بکتاب اللہ موجب رحمت ہے، اور یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس بندے کو حاصل ہو جائے تو پھر وہ ٹوٹتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وصف ہی یہ ہے، رحمت کا شرف اور مقام ہی یہ ہے، جسے ایک قطرہ نصیب ہو جائے پھر وہ رحمت سے محروم نہیں ہوگا، پھر رحمت اس کو ملتی رہے گی تسلسل کے ساتھ۔ تو تعلق بالوحی کیسا تعلق؟ کہ اللہ کی وحی کو مقتدا مانا جائے۔ جب مقتدا مانا جائے گا تو پھر یہ کتاب اور یہ وحی اس بندے کے لیے رحمت بن جائے گی۔ رحمت جب حاصل ہو جائے وہ دائمی، وہ کبھی منقطع نہیں ہوگی، اس میں تعطل نہیں آئے گا، رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع تو ہوتی ہے، تنگ نہیں ہوتی۔ وسعت رحمتی کل شیء، بھی رحمت ہر شے پر وسیع اور حاوی، جس کو حاصل ہو جائے اس کے لیے رحمت کا دائرہ تنگ نہیں ہوگا، کھلے گا اور وسیع ہوگا۔ تو تعلق بالوحی بہت ہی برگزیدہ اور بہت ہی عظیم تعلق ہے۔
وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ کتاب، اشارہ قرآن پاک کی طرف، مصدق، تصدیق کرنے والی، کس کی؟ تورات کی، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اس کتاب کی، قرآن کی خبر دینے والی، بشارت دینے والی، اور وہ بھی اس کی تائید ہے اور گواہی ہے. اور یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تصدیق کرنے والی، مانو وہ سچی کتاب ہے. اس سچی کتاب کی یہ خبر ہے کہ آخری نبی آئے گا، کتاب لائے گا، وحی لائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بطور شاہد کے ہے، گواہی دینے والی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بطور مصدق کے سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والی، جن میں کتاب موسیٰ بھی ہے، ان کو سچا جاننے والی اور ان کی تصدیق کرنے والی. اور لسان عربی، عربی زبان میں، یعنی کتاب قرآن پاک عربی زبان میں. تم افک قدیم کہتے ہو، یہ پرانے جھوٹ کا تسلسل ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب اتری، وہ ان کتابوں کو کیسے جاننے والے ہیں بھلا؟ وہ کتاب عبرانی میں تھی، یہ عربی میں ہے. اس کی زبان عبرانی ہے، ان کی زبان عربی ہے، اور یہ تو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، انہیں دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، تو عبرانی کیسے پڑھیں گے جبکہ ان کی عربی زبان ہے؟ تو پھر یہ تسلسل کیسے ہوا جس کو تم نے سابقہ جھوٹ کا تسلسل قرار دیا؟ وہ تو عبرانی زبان کی کتاب تھی، ان کی زبان عربی ہے، پھر افک قدیم کیسے ہوا یہ؟ وَهَذَا کتاب مصدق، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن پاک تصدیق کرنے والا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی، جو کہ امام الرحمت تھی. لسان عربیہ، عربی زبان میں. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا. وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور بشارت اور خوشخبری محسنین کے لیے، نیکیاں کرنے والوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والوں کے لیے. یہ محسن کے سارے معنی ہیں، سچے دین پر قائم رہنے والوں کے لیے یہ کتاب بشارت ہی بشارت ہے. ظالموں کے لیے ڈراوا ہے اور محسنین کے لیے بشارت ہے. جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے عذاب کی وعید کی خبر یہ کتاب دیتی ہے، اور جو محسنین ہیں، اچھا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، توحید کو قبول کرنے والے، ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے اور خوشخبری ہی خوشخبری ہے.